ہم غیر ضروری اخراجات کو کم کر رہے ہیں۔ حکومت پینشن کے نظام میں اصلاحات لا رہی ہے، جس کی تفصیلات میں اپنی تقریر کے اگلے حصے میں بیان کروں گا۔ وفاقی حکومت کی تمام خالی اسامیوں کو ختم کرنے کی تجویز زیر غور ہے، جس سے 45 ارب روپے سالانہ کی بچت ہونے کا امکان ہے۔ وفاقی حکومت کے حجم اور وسائل کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح اور با اختیار کمیٹی تشکیل کی گئی ہے، جو حکومتی ڈھانچے کا بغور جائزہ لے گی اور اگلے 2.5 ماہ میں اپنی سفارشات کابینہ کو پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نے رائٹ سائزنگ کے حوالے سے پہلا قدم کے طور پہ PWD کے محکمے کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ملک میں کاروباری سرگرمیوں کو تیز کرنے اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے ریگولیٹری فریم کو آسان بنانا انتہائی اہم ہے۔ اس سلسلے میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تحت پاکستان ریگولیٹری ماڈرنائزیشن انیشیٹو کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد حکومت کی ریگولیٹری فریم ورک کو آسان بنانا اور آٹومیشن کے ذریعے بزنس انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے، تاکہ سرمایہ کاری، برآمدات اور معاشی ترقی کی رفتار کو بڑھایا جا سکے۔ کسی بھی حکومت کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ گڈز اینڈ سروسز کی پروکیورمنٹ میں صرف ہوتا ہے۔ پروکیورمنٹ کے نظام میں آسانی اور شفافیت کے ذریعے حکومت کی کارکردگی میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ وسائل کی بچت بھی کی جا سکتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق ای پروکیورمنٹ سے سرکاری خرچ میں 10 سے 20% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ یہ نظام حکومتی پروکیورمنٹس میں کرپشن، فراڈ اور بدنیتی جیسے مسائل پر قابو پانے میں بھی معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ نظام اب 37 وزارتوں جبکہ 279 پروکیورنگ ایجنسیز میں نافذ ہو چکا ہے۔ اس کے تحت وفاقی حکومت میں 14 ارب روپے کی پروکیورمنٹ ہو چکی ہے۔ حکومت کا پختہ ارادہ ہے کہ تمام کی تمام پروکیورمنٹ کو اسی سال ای پروکیورمنٹ کے فریم ورک میں لایا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اخراجات اور وصولیوں کے ضمن میں کوششیں وفاقی حکومت کے لیے وسائل کی فراہمی میں مددگار ثابت ہوں گی، جس سے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، سوشل پروٹیکشن اینڈ کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے وسائل دستیاب ہوں گے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کمرشل اسپیس میں حکومتی عمل دخل کو کم کرنے اور نجی شعبے کو فروغ دینے پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم نے نجکاری کو ایک کلیدی ترجیح بنایا ہے۔ ہم نہ صرف PIA، روزویلٹ ہوٹل، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن اور فرسٹ ویمن بینک جیسے اداروں کی جاری نجکاری میں تیزی لائیں گے، بلکہ نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے دیگر SOEs کو پیش کرنے کا ایک ٹھوس پروگرام بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آنے والے سالوں میں توانائی، مالیاتی اور صنعتی شعبوں میں SOEs کی ملکیت اور انتظام کی نجی شعبے کو منتقلی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس میں یہ بھی آگے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نامنیز ہیں جو SOEs کے بورڈ میں ہیں، ان کی کابینہ کے گائیڈنس کے مطابق ریمیونریشن ول بی کیپڈ ایٹ PKR 1 ملین۔ اس ضمن میں PIA کی نجکاری کے حوالے سے تفصیلات بیان کرنا چاہوں گا۔ اس نجکاری کا آغاز نومبر 2023 میں فائنینشیل ایڈوائزر کی تعیناتی سے ہوا۔ فروری 2024 میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالتے ہی موجودہ حکومت نے اس سلسلے کو تیزی سے آگے بڑھایا۔ مارچ 2024 میں PIA ہولڈنگ کمپنی کی تشکیل کی گئی، جس کے بعد 622 ارب روپے کی لائبلٹی کو PIA سے منتقل کیا گیا۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پریویٹائزیشن کمیشن نے اپریل 2024 میں PIA کی نجکاری کے لیے قومی اور غیر ملکی اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کو دعوت دی۔ 12 کمپنیوں نے PIA کی نجکاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ 3 جون کو پریویٹائزیشن کمیشن کے بورڈ نے 6 کمپنیوں کو پری کوالیفائی کیا۔ اگست 2024 کے پہلے ہفتے میں سرمایہ کاروں کی جانب سے بڈز منگوا لی جائیں گی، جس کے بعد یہ سلسلہ پایا تکمیل کو انشاءاللہ پہنچے گا۔ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس کے مطابق حکومت ملک کے بڑے ہوائی اڈوں کو بھی آؤٹ سورس کر رہی ہے۔ اس سے ایک طرف مسافروں کو بہتر سہولیات میسر آئیں گی اور دوسری جانب ہوائی اڈوں سے حاصل ہونے والی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو سب سے پہلے آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں انٹرنیشنل کمپیٹیٹو بڈنگ کے ذریعے 15 جولائی 2024 تک بولیاں موصول ہو جائیں گی۔ لاہور اور کراچی ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ پروسیس کا آغاز چند مہینوں کے بعد کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت پر کھربوں روپے کی انفنڈڈ پینشن لائبلٹی ہے۔ پینشن کے اخراجات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔
لہٰذا ان اخراجات میں اضافے کی شرح کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے اس شعبے کی اصلاح کے لیے 3 pronged اسٹریٹجی ترتیب دی ہے، جس میں کافی حد تک مشاورت مکمل ہو چکی ہے۔ پہلی جو پارٹ آف دا اسٹریٹجی از کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق موجودہ پینشن اسکیم میں اصلاحات لائی جائیں گی۔ ان کے نتیجے میں اگلے 3 دہائیوں کی پینشن لائبلٹی میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ نئے ملازمین کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم متعارف کرانا، جس میں حکومت کی کنٹریبیوشن ہر ماہ ادا کی جائے گی۔ اس سے مستقبل کے ملازمین کی پینشن ان کی ملازمت کے آغاز سے ہی فلی فنڈڈ ہوگی۔ پینشن کی لائبلٹی کو مینج کرنے کے لیے پینشن فنڈ کو بھی قائم کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP ہمارے سماجی